الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 16 جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت کے حوالے سے 20 فرامین یہ ہم نے پڑھے تھے، یعنی کہ 20 احادیث مبارکہ یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ آج لیسن نمبر 17 جو لیسن ہے تصوف کا احیاء العلوم جلد 3 سے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم 21 نمبر جو فرمان عالی شان ہے پیارے آقا علیہ السلام کا، اس سے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں اور ان اچھی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے رکنے کی تدبیر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، بد اخلاقی اور برے افعال سے بچائے۔ ترجمہ ہے، بے شک حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ نمبر 22، حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے۔ 23، یعنی برکت حسن اخلاق میں ہے۔ نمبر 24، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ 25، ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں ایک عورت کے 2 خاوند ہوں، یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کے دونوں خاوند بھی فوت ہو جائیں اور وہ سب جنت میں چلے جائیں، تو وہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ ارشاد فرمایا، دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا رہا۔ اے ام حبیبہ، حسن اخلاق نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لیا ہے۔ یہاں ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے تدبیر کے حوالے سے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مرآت المناجیح جو کہ شرح ہے مشکات المصابیح کی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 633 پر تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں کے تحت فرماتے ہیں۔ یہ فرمان ذکر کرنے سے پہلے عرض کر دوں، اسی کتاب کا دعوت اسلامی نے ایپ فیضان حدیث کے نام سے لانچ کیا ہے اسی ہفتے۔ آپ ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ امید ہے بھائی جو ہیں ہمارے ایڈٹ کرنے والے وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی، جو ہماری ٹیم ہے وہ اس پہ توجہ فرما لے۔ تو یہ ایپ، اس میں پوری مشکات شریف ہے، یعنی ترجمہ اور شرح کے ساتھ، 8 جلدوں میں ہے ویسے تو یہ کتاب، اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ تو اس میں اس حدیث پاک کی شرح میں ہے، ہاں عقل 2 قسم کی ہے، عقل متبوع اور عقل مسموع۔ تدبیر سے مراد عقل مسموع ہے کہ اس کے بغیر عقل متبوع بیکار ہے۔ عقل مسموع کبھی عقل متبوع کے بغیر مفید ہو جاتی ہے۔ عقل متبوع وہ ہے جو فطری طور پر یا تجربہ یا عقل کے ذریعہ حاصل ہو، اور عقل مسموع وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے حاصل ہو۔
مسموع کہتے ہیں نا سنا ہوا۔ عقل مطبوع دنیاوی انجام کو معلوم کرتی ہے، عقل مسموع اخروی انجام کا پتہ چلاتی ہے۔ عقل مطبوع کے ساتھ جب عقل مسموع شامل ہو تو مفید ہے۔ مرقات صفحہ 634 پر اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں کے تحت فرماتی ہیں، لغت میں حسب بمعنی نسب ہے، یا باپ کی طرف سے نسب، ماں کی طرف سے حسب، مگر یہاں اس سے مراد شرافت ہے، یعنی شرافت صرف نسب سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق، اچھے اعمال سے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اچھی عادت میں عبادات، معاملات بلکہ ایمان و عرفان سب ہی داخل ہیں۔ کتنی ہی تواضع کرے خوش اخلاق نہیں، جس نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بگاڑ لی جو انہیں راضی نہ کر سکا، وہ خوش اخلاق کہاں سے آئے گا؟ تو فرمان نمبر 26 پڑھتے ہیں۔ بے شک توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ 27 حسن اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والے روزہ دار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ 28 حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ، یہ دیکھیں اس پہ سین پہ زبر ہے، میم پہ پیش ہے، را پہ زبر ہے، آگے اس کی ہا ہے، تو سامورہ اس کو پڑھنا ہے، سمرا نہیں پڑھنا یا سمرا نہیں پڑھنا اس کو۔ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ حائل ہے۔ اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نے اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ 29 آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آخرت کی عظیم درجات اور بلند منازل طے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اس وقت بارگاہ اقدس میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب یعنی پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، میں ان عورتوں پر متعجب ہوں کہ یہ میرے پاس موجود تھیں، تمہاری آواز سنی تو حجاب یعنی پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر قریش کی خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت سخت طبیعت اور سخت گیر ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، انہیں چھوڑو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا یہ جو واقعہ ہے نا کہ خواتین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھیں، اس کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ الحنان میرات المناجح جلد 8 صفحہ 360 پر اسی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ واقعہ یا تو اس وقت کا ہے جب کہ ابھی آیا کریمہ لا ترفعوا اصواتکم نہیں آئی تھی، یا ان میں سے ہر ایک بی بی صاحبہ آہستہ آہستہ آواز سے بولتی تھیں مگر سب آوازیں مل کر بلند ہوتی تھی، یا یہ کہو کہ حضور کی آواز شریف پر اپنی آواز بلند کرنا یا بے ادبی سے اونچی آواز کرنا حرام ہے، مطلقاً بلند آواز کرنا منع نہیں، یہ بلندی آواز حرام نہ تھی، لہذا اس واقعہ پر یہ اعتراض نہیں کہ ازواج پاک حضور عالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کیوں کلام کرتی تھیں، کیا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان نہیں ہوتی تھی اور اونچی آواز سے ہوتی تھی، مگر یہ بلندی آواز جائز تھی۔ عالیتاً اصواتہن سے مراد کہ وہ روزانہ عادی آواز سے زیادہ آواز بلند تھیں۔ تو یہ مطلب وضاحت مفتی صاحب نے یہاں پر اس کی فرما دی ہے۔ اب نمبر 30 ہے فرمان بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہ ہوگی اور بدگمانی ایسی خطا ہے جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ 31 انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی احادیث مبارکہ تھیں۔ اب کچھ بزرگان دین کے اقوال نقل فرماتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اچھے اور برے اخلاق کے متعلق 12 اقوال بزرگان دین۔ نمبر 1 حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم کے صاحبزادے نے ان سے عرض کی اے والد محترم، انسان کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ فرمایا دین۔ پھر پوچھا اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا دین اور مال۔ پھر پوچھا اگر 3 ہو تو؟ فرمایا دین، مال اور حیا۔ پھر پوچھا اگر 4 ہو تو؟ فرمایا دین، مال اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا اگر 5 ہوں تو؟ فرمایا دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت۔ پھر پوچھا اگر 6 ہوں؟ فرمایا اے بیٹے جب کسی میں یہ 5 خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ کامل متقی، اللہ عز و جل کا ولی اور شیطان سے بری ہے۔ دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب کرے اور سب مسلمانوں کو نصیب کرے، آمین۔ نمبر 2 حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 3 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنے حسن اخلاق کے سبب جنت کی اعلیٰ درجات پا لیتا ہے حالانکہ وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا، اور انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے باوجود یہ کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ نمبر 4 حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق رزق کا خزانہ ہے۔ نمبر 5 حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ نمبر 6 حضرت سیدنا فضل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہب فرماتے ہیں اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق میرا رفیق سفر ہو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو۔ بد اخلاق قابل رحم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا
آپ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے اور اس کی خاطر مدارات کرتے۔ جب وہ جدا ہو گیا تو آپ رونے لگے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں اس پر ترس کھا رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 7، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں 4 خصلتیں انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہیں اگرچہ وہ علم اور عمل میں کم ہو۔ نمبر 1 بردباری، نمبر 2 تواضع، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 حسن اخلاق، اور حسن اخلاق ایمان کا کمال ہے۔ نمبر 8 حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، تو جو انسان تمہارے حسن اخلاق میں زیادتی کا باعث ہے گویا اس نے تمہارے اندر تصوف کو بڑھایا ہے۔ نمبر 9 امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اعمال میں ان سے الگ رہو۔ نمبر 10 حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسی سی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، اور حسن اخلاق ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بہت سی برائیاں بھی باعث نقصان نہیں ہوتی۔ نمبر 11 حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا عزت کیا ہے؟ فرمایا عزت وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا نسبی شرافت کیا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وہی نسبی شرافت میں سب سے اچھا ہے۔ ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حسن اخلاق ہے۔ نمبر 12 حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی بلند مراتب پائے اس نے حسن اخلاق ہی کی بدولت پائے، اور حسن اخلاق کا کمال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق میں سے اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو حسن اخلاق میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسری فصل حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی حقیقت۔ جان لیجئے کہ علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے اچھے اور برے اخلاق کی حقیقت میں اس حوالے سے تو گفتگو کی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی اصل حقیقت پر گفتگو نہیں کی، صرف اس کے ثمرات کا ذکر کیا۔ پھر دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے تمام ثمرات و نتائج کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے اسی بات کو تحریر کیا جو اس کے ذہن اور سمجھ میں آئی۔ انہوں نے اس کی ایسی تعریف اور حقیقت جو اس کے تمام ثمرات کو تفصیلی طور پر گھیرنے والی ہو بیان نہیں کی۔ حسن اخلاق کی 11 تعریفات، مطلب کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں حسن اخلاق خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور ایذا رسانی سے باز رہنے کا نام ہے۔ ایذا رسانی مطلب کسی کو تکلیف پہنچانا۔ نمبر 2 حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ کسی سے لڑے اور نہ ہی کوئی اس سے لڑے۔ نمبر 3 حضرت سیدنا شاہ بن شجاع کرمانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں حسن اخلاق ایذا رسانی سے باز رہنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا ہے۔ نمبر 4
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہتے ہوئے ان میں اجنبی بن کر رہنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حسن اخلاق کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی کہ غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا حسن اخلاق ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو راضی کرنا حسن اخلاق ہے۔ نمبر 7، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستاری علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے کسی نے پوچھا حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت و مہربانی کی جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ نمبر 8، ایک موقع پر حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری اللہ رحمۃ اللہ الکوی نے حسن اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ عز و جل پر بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اسی پر بھروسہ رکھے، نیز بندہ جس چیز کا ضامن ہے اس میں اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کرے، اور تمام امور میں چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، دونوں میں اس کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ نمبر 9، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، حرام سے اجتناب، نمبر 2، حلال کا حصول، نمبر 3، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ نمبر 10، حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تجھ پر حق روشن ہو جائے تو لوگوں کا ظلم تجھ پر اثر انداز نہ ہو۔ نمبر 11، حضرت سیدنا ابو سعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرنا حسن اخلاق ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر جو اقوال ہیں وہ سب حسن اخلاق کے ثمرات و نتائج ہیں، حسن اخلاق کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ علاوہ ازیں جہاں تک ثمرات و نتائج کی بات ہے تو مکمل طور پر ان کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا۔ حقیقت حال سے پردہ اٹھانا مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ خلق اور خلق 2 ایسے الفاظ ہیں جو ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اہل عرب کہتے ہیں کہ فلان حسن الخلق والخلق، یعنی فلاں شخص خلق اور خلق کے اعتبار سے حسین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں حسن ظاہر اور حسن اخلاق دونوں ہیں۔ تو خلق سے مراد ظاہری صورت ہے جبکہ خلق سے مراد باطنی صورت ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر 1، جسم جس کی پہچان ظاہری آنکھوں سے ہوتی ہے، نمبر 2، روح جس کی پہچان بصیرت سے ہوتی ہے، اسے نفس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں یعنی جسم و روح کی ایک کیفیت اور صورت بھی ہے جو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ نفس جس کی پہچان بصیرت کے ذریعے کرتا ہے اس کی قدر و منزلت اس سے بڑی ہے جس کی پہچان ظاہری آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نفس یعنی روح کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جسم کی نسبت مٹی کی طرف ہے اور روح کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔ اس مقام میں روح اور نفس سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ خلق کی تعریف، خلق یعنی عادت، نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے
جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں، غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے نزدیک حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی تعریف: اگر نفس میں موجود وہ کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم نے خلق کی تعریف میں کیفیت راسخہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو شخص کبھی کبھار کسی عارضی حاجت پر مال خرچ کرے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ سخی ہے، جب تک یہ بات اس کے نفس میں راسخ و پختہ نہ ہو جائے، اور بآسانی بغیر غور و فکر کی اعمال صادر ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو شخص بتکلف مال خرچ کرے یا بتکلف غصے کو قابو کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سخاوت اور بردباری اس کی عادت ہے۔ یہاں ایک شعر یاد آ گیا ہے، عرض کیا ہے تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی یہاں پر بتکلف جو اچھے بنتے ہیں نا ان کی مطلب کلاس لی ہے، اس معنی کر کہ وہ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا، کہ بتکلف جو اچھے بنتے ہیں نا یہ بھی ٹریننگ میں ہیں، اب ان کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ جب یہ اتنے ٹرینڈ ہو جائیں گے، ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ بغیر سوچے بھی اچھے ہی ہوں، اور جیسے نا کوئی سویا اٹھے بھی تو اچھا ہی بولے، ہر حال میں تکلیف میں خوشی میں اچھا ہی ہو، تو وہ واقعی اچھا ہے۔ یہاں 4 باتیں ہیں: نمبر 1 اچھا اور برا فعل، نمبر 2 اچھے اور برے فعل پر قدرت، نمبر 3 اچھے اور برے فعل کی پہچان، نمبر 4 نفس میں ایسی کیفیت کا پایا جانا جس کے ذریعے وہ جانبین یعنی دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو اور وہ امور میں سے ایک امر کے لیے آسان ہو جائے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ خلق کی وضاحت: خلق صرف فعل کا نام نہیں ہے، کتنے ہی ایسے سخی ہیں جو خرچ نہ کرنے کے باوجود سخی کہلاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یا تو ان کے پاس مال نہیں ہوتا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر سکتے، اور بسا اوقات ایک شخص بخل میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ کسی ضرورت یا دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ خلق محض قوت یعنی فعل پر قدرت کا نام نہیں ہے، کیونکہ قوت کی نسبت بخل اور سخاوت دونوں کی طرف ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں ضدوں کی طرف یکساں بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان کی فطری طور پر سخاوت اور بخل دونوں پر قادر پیدا کیا گیا، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بخل اور سخاوت اس میں لازمی طور پر ہو۔ نیز خلق صرف معرفت یعنی پہچان کا نام بھی نہیں ہے، کیونکہ معرفت اچھے اور برے دونوں سے یکساں تعلق رکھتی ہے، بلکہ اس میں ایک چوتھا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کیفیت و حالت ہے جس سے نفس بخل یا سخاوت پر تیار ہوتا ہے، تو گویا خلق نفس کی کیفیت اور اس کی باطنی صورت کا نام ہے۔ حسن اخلاق کی ارکان: جس طرح ظاہری حسن محض ایک عضو مثلاً آنکھوں کی حسین ہونے اور ناک، منہ، رخسار وغیرہ کے حسین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان سب کا حسین ہونا ضروری ہے تاکہ ظاہری حسن مکمل ہو، اسی طرح باطن کے 4 ارکان ہیں، ان تمام میں حسن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل ہو۔ جب اس کے 4 ارکان برابر ہوں گے اور ان میں اعتدال و مناسبت ہوگی تو حسن اخلاق حاصل ہوگا، اور وہ 4 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 قوت علم، نمبر 2 قوت غضب، نمبر 3 قوت شہوت، اور نمبر 4 قوت عدل، یعنی ان تینوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت۔
تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ارکان جو ہے اب انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیتے ہیں 1 منٹ شاید، بلکہ ہم یہ ارکان جو ہے نا اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان ارکان کی جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔